یہ کہانی ہے ایک جنگل کے قریب بسنے والے گاؤں کی۔ اس گاؤں کے لوگ بہت بہادر تھے، لیکن جنگل میں بسنے والے خونخوار جانوروں نے ان بہادروں کو اور ان کے جانوروں کو، ان کی بھیڑ بکریوں کو ایک ایک کر کے کھا لیا تھا۔ یہ بستی اب تقریباً خالی ہو چکی تھی اور بچی تھی تو صرف دو زندگیاں، ایک جیمز اور ایک اس کی بہت ہی پیاری بکری جو اسے پسند تھی۔ رانی ادھر آؤ، میری موجودگی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلا کرو۔ تمہیں پتا ہے کہ ہمارے گھر کے قریب جنگل ہے اور وہاں کئی خونخوار جانور رہتے ہیں۔ جی مالک، اب نہیں جاؤں گی۔ مالک، یہ کیا بنا رہے ہیں؟ تمہارے لیے ایک نیا جھونپڑا بنا رہا ہوں تاکہ تم سردی گرمی سے محفوظ رہ سکو اور ساتھ میں ان خوفناک جانوروں سے بھی بچ سکو۔ شکریہ مالک، کیا میں اندر سے دیکھ سکتی ہوں؟ ہاں بالکل دیکھ سکتی ہو، یہ تمہارے لیے ہی تو ہے۔ تو چلو دیکھیں کتنا پیارا گھر ہے میرا۔ اور جیمز اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کے لیے چارہ لاتا، اس کے لیے اس نے جھونپڑا بنایا جہاں سردی گرمی سے وہ محفوظ رہ سکے اور جنگل کے دشمنوں سے بھی محفوظ رہ سکے۔ ایسے میں یہاں ایک بھیڑیا بکری کا شکار کرنے کے لیے بڑے پلان بنا رہا تھا، لیکن اس کے یہ پلان کامیاب اس وجہ سے نہیں ہو رہے تھے کہ بکری کا مالک اس کی ہر طرح سے انتہائی نگہداشت کر رہا تھا، اور یوں اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کب اور کس طرح سے وہ اپنا یہ مقصد حاصل کر لے۔ رانی میں ایک مرتبہ پھر خطرے کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ تمہیں یہاں جب تک میں نہ کہوں یہاں اندر ہی رہنا ہوگا۔ تمہارے لیے میں نے چارے کا انتظام کر دیا ہے اور جب تک میں نہ کہوں تم باہر مت آنا۔ جیمز اور رانی کی یہ باتیں بھیڑیے نے سن لی تھیں اور اس نے اپنے ذہن میں ایک پروگرام ترتیب دینا شروع کر دیا، اور وہ خوش تھا کہ اس کا یہ پلان ضرور کامیاب ہوگا۔ اور اگلے ہی روز بھیڑیے نے بکری کے گھر کے قریب آ کر کے آوازیں لگانا شروع کر دی۔ آزادی دو، بکری کو آزادی دو، بکری کو آزادی دو۔ آج پھر وہ اسی طریقے سے تیسرے روز بھی آیا اور آ کے آوازیں لگانے لگا، آزادی دو، بکری کو آزاد کرو۔ اب تو بکری بھی اس کی اس بات پر غور کرنے لگ گئی تھی۔ جب وہ آتا تھا تو بکری اپنے آپ کو محسوس کرتی تھی جیسے وہ ایک گھر میں نہیں بلکہ وہ کہیں پر قید ہے۔ اسے بھی محسوس ہونے لگا تھا اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگ گیا۔ تو پیارے دوستو، بھیڑیے نے پھر تاک لگائی۔ جیسے ہی جیمز گھر سے باہر نکلا تو بھیڑیے نے بکری کے گھر کی طرف کا رخ کر لیا۔ وہ دوڑتا ہوا بکری کے گھر کے قریب جا پہنچا اور وہی اپنی رٹ لگانا شروع کر دی، بکری کو آزادی دو، بکری کو آزادی دو، بکری کو آزادی دو۔ جنگل میں اگنے والی اتنی پیاری پیاری گھاس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہے۔ تم تو یہاں سڑی بھوسی گھاس کھاتی ہو، کبھی جنگل میں آؤ تو تمہیں پتہ چلے کہ اتنی خوبصورت اور خوشبو والی گھاس موجود ہے، اور تم ہو کہ یہاں پڑی رہتی ہو۔ تمہیں آزادی کا مطلب ہی پتہ نہیں ہے۔ آزادی کا مطلب ہوتا ہے اپنی مرضی سے گھومنا پھرنا، آنا اور جانا۔ یہ کہہ کے وہ پھر جنگل کی طرف چلا گیا۔ بکری کو جیسے ہی موقع لگا اس نے چھلانگیں لگائیں اور دوڑ پڑی جنگل کی طرف۔ وہ آزادی چاہتی تھی اور جنگل میں خوب گھومنا چاہتی تھی۔ وہ جنگل کے اس حصے میں آن پہنچی جس میں بہت ہی عمدہ قسم کی گھاس اگی ہوئی تھی، اور وہاں وہ یہ گھاس دیکھ کر بڑی رغبت کے ساتھ وہ گھاس چرنے لگ گئی۔ بھیڑیا تو چھپا اسی انتظار میں تھا، اس نے دوڑ لگا دی بکری کی طرف۔ اب بکری جو گھاس چرنے میں مشغول تھی اس پر بھیڑیے نے اگلے ہی لمحے میں چھلانگ لگا دی اور یوں اس کو گردن سے پکڑ کر نیچے گرا دیا اور لگا اس کی گردن کو دبوچنے۔ اس کے بعد اس نے آوازیں لگانا شروع کر دی، بکری کو آزادی دو، بکری کو آزادی دو، بکری کو آزادی دو۔ دوستو، یہ تھی آزادی کی قیمت۔
کاش بکری نے اپنے مالک کی بات مانی ہوتی اور وہ گھر سے باہر نہ نکلتی اور اپنے گھر کو قید نہ سمجھتی تو آج وہ کسی بھیڑیے کا شکار نہ ہوتی۔